السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تزیید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ ہم بھی گزشتہ ہمارے لیکچرز میں ہم ایمان سیکھ رہے تھے کہ ایمان کیا ہے، اسے کنٹینیو کرتے ہیں کہ ایمان کیوں سیکھ رہے ہیں۔ ایمان جو ہے دل کی عبادت ہے، ایک جسم سے عبادت ہوتی ہے، دل کی عبادت ہوتی ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے ایمان، اگر یہ عبادت نہ ہو تو جسم کی کون سی بھی عبادت ہو وہ قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ اگر ایمان ہوگا یعنی دل کی عبادت ایمان ہوگی تو نماز کی عبادت قبول کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اگر ایمان ہوگا تو ہی روزہ قبول کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اگر ایمان ہوگا تو ہی حج قبول کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اگر ایمان ہوگا تو ہی زکوٰۃ قبول کریں گے اللہ تعالیٰ۔ تو ایمان بڑا اہم ہے، عمل بغیر ایمان کے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اب ہم دل میں ایمان نہیں ہے تو کیا ہے؟ دل میں شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک کی دو قسمیں ہیں، اولیاء اللہ بتاتے ہیں شرک کی دو قسمیں، ایک ظاہری شرک ہوتا ہے، ایک باطنی شرک ہوتا ہے۔ ایک شرک جو ہے نا، شرک جلی کہتے ہیں، ظاہری شرک۔ شرک جلی ایک شرک خفی چھپا ہوا شرک ہوتا ہے۔ شرک جلی کیا ہے؟ یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ کھلم کھلا شرک یعنی سورج کی پوجا ہوتی ہے، جھاڑ کی پوجا ہوتی ہے، پانی کی پوجا، سمندر کی پوجا، آگ کی پوجا، یہ کھلم کھلا شرک ہے، یہ شرک جلی ہے، یعنی ظاہری شرک، کھلم کھلا شرک۔ اور ایک شرک ہے شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ ڈر نہیں کہ میری امت شرک میں مبتلا ہوگی، وہ شرک جلی ہے۔ شرک جلی یعنی کھلم کھلا شرک۔ کوئی بھی بندہ اسلام لانے کے بعد شرک جلی نہیں کرتا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت دنیا میں مبتلا ہو جائے گی، یعنی دنیا کی محبت دل میں ڈال لے گی، دنیا کو معبود بنا لے گی۔ یعنی جو دنیا کی محبت، دنیا کو معبود، دنیا کو اسباب جو دل میں بٹھا لی، یہ شرک خفی ہے۔ اولیاء اللہ جو تعلیم دیتے ہیں، اولیاء اللہ شرک خفی بندے کے دل میں سے نکال کے اس کو ایمان والا بنا دیتا۔ اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ شرک خفی نکال کے جو چھپا ہوا شرک ہے وہ اندر سے نکال کے اس کو مسلمان سے مومن بناتے ہیں، مومن سے محسن بناتے ہیں، محسن سے متقی بناتے، پھر اس کو توحید بتا دیتے۔ اولیاء اللہ کام کیا کر رہے ہیں؟ اندر کا جو چھپا ہوا شرک ہے وہ نکال کے اسے ایمان والا بنا رہے۔ اب چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ اس کی بھی مثال حدیث میں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریاکاری شرک ہے۔ ریاکاری کیا ہے؟ لوگوں کے لیے عمل کرنا، دکھاوے کے لیے عمل کرنا، یہ شرک چھپا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے مگر اس کے دل میں یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر میری تعریف کریں، لوگ مجھے دیکھ کے خوش ہو، لوگ میری واہ واہی کریں۔ اب عبادت اس کی اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، اللہ کو راضی کرنے والی عبادت ہونا چاہیے تھا، مگر عمل اب کس کے لیے ہو گیا؟ مخلوق کے لیے ہو گیا، لوگوں کے لیے ہو گیا۔ تو یہ عمل کیا ہے؟ یہ عمل میں شرک آ گیا۔ تو شرک، ریاکاری شرک ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ ایسا گناہ جو اللہ تعالیٰ معافی نہیں کرتا۔ ہر گناہ معاف ہوگا مگر شرک معاف نہیں ہوگا۔ اب دل میں آتا ہی، یہ دل کی بیماری ہے۔ اسی طرح سے بھروسہ ہے۔ اب بھروسہ ہمارا کس پر ہے؟ ہمارا بھروسہ جو ہے اسباب پر بھروسہ ہے کہ نوکری پر کیسا یقین ہے، کیسا بھروسہ ہے۔ نوکری پر بھروسہ ہے کہ میں پل رہا ہوں تو نوکری سے پل رہا ہوں۔ لوگوں پر بھروسہ ہے، مینیجر پہ بھروسہ ہے، کمپنی پر بھروسہ ہے کہ کمپنی میری ضرورتیں پوری کر رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بھروسہ ہونا چاہیے تھا اللہ پر۔ اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ ہی ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، یہ بھروسہ ہونا چاہیے تھا۔ مگر بھروسہ اب کیا ہو گیا؟ جو اعتماد ہے، بھروسہ ہے، جو توکل ہے، یہ دل سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جو ہے مخلوق کو دے دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ دل کا شرک ہے، دل میں آتا ہے شرک، تو چھپا ہوا شرک ہے۔ تو اولیاء اللہ جو کیا کرتے ہیں؟ بندے کو جو چھپا ہوا شرک ہے وہ نکال کے اسے ایمان والا بناتے ہیں، اس کے قلب کو۔ تو جہاں پر یہ شرک نکال کے ایمان بتایا جاتا ہے، وہیں سے شیطان اور اس کے چیلے کیا کرتے ہیں؟ وہیں سے جانے کو روکتے ہیں۔ شیطان کیا کرتا؟ ایسی جگہ جہاں پر یہ شرک بتایا جاتا ہے، شرک نکال کے ایمان والا بنایا جاتا ہے، وہیں سے جانے سے روکتا شیطان، اس کے چیلے وہیں سے، اور شرک کا الزام لگا دیتے کہ وہاں گئے تو شرک۔
بہت بڑا الزام لگاتے تھے کہ جہاں سے شرک نکل رہا، جہاں پہ ایمان کی بات ہو رہی، جہاں پہ یقین کی بات ہو رہی اللہ پر، اللہ کے رسول پر، وہاں جانے سے روکتا شیطان۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جو ہے نا شرک نکالنا ہے، یہ چھپا ہوا شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امت شرک نہیں کرے گی، وہ ظاہری شرک ہے، یعنی شرک جلی ہے، کھلا کھلا شرک کوئی بھی بندہ اسلام لانے کے بعد نہیں کرتا۔ بتوں کی پوجا کوئی مسلمان نہیں کرتا، سورج کی پوجا کوئی مسلمان نہیں کرتا، جھاڑ کی پوجا، پانی کی پوجا اور جو بھی بتوں کی پوجا ہے وہ مسلمان نہیں کرتا، مگر شرک جو کرتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ریاکاری ہے، لوگوں پر اعتماد ہے، لوگوں پر بھروسہ ہے، اپنے آپ پر بھروسہ کہ میری صلاحیتیں، میری ڈگری، میرے سرٹیفکیشن، جو اپنے آپ پر بھی بھروسہ ہے، یہ بھی اپنا شرک ہے۔ تو شرک سے نکلنے کے لیے ایمان سیکھنا پڑتا۔ یہ شرک جو چھپا ہوا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم گھر میں مسلمان پیدا ہوئے تو ہم ایمان والے سمجھ رہے ہیں، گھر میں مسلمان ہوئے، الحمدللہ کلمے کی برکت سے کلمہ پڑھ لیے، مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا۔ اب مسلمان سے مومن بننا ہے، کیونکہ ایمان والا بنیں گے تو ہی اللہ تعالیٰ کی نصرتیں ملیں گے، ایمان والا بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات ملیں گے۔ ایمان والا نہیں بنیں گے تو یہ شرک کے ساتھ ہم خبر میں جائیں گے، اور یہ شرک خبر کے جو سوالات ہیں، پچھلی بار بھی آیا تھا، خبر کے جو سوالات ہیں ایمانی ہے، وہ قلب سے پوچھے جائیں گے، جسم کی زبان سے نہیں پوچھے جائیں گے، قلب سے پوچھیں گے۔ اگر قلب میں ایمان ہوگا تو ہی ہم جواب دے سکیں گے۔ اگر قلب میں یہ ہوگا کہ میں اس سے پڑھ رہا ہوں، اس سے پڑھ رہا ہوں، مخلوق سے پڑھ رہا ہوں، ہونا یہ تھا کہ اللہ سے پڑھ رہا ہوں، مگر مخلوق کو، اسباب کو معبود بنا لیے، تو جاتے جو سوال ہو رہا تیرا رب کون ہے، ہم کہیں گے میں تو اس سے پڑھا تھا، میں اس سے پڑھا تھا، وہی جواب دیں گے۔ تو یہاں پر جو پریکٹس کریں گے، جو دل میں تصدیق ہوگا، وہیں پر وہی جواب وہاں پر خبر میں دے سکیں گے۔ تو ایمان سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، ایمان بڑا اہم ہے۔ اور یہ اولیاء اللہ، تمام انبیاء علیہ السلام جو دعوت دیتے تھے بندوں کو، ان کے قلب سے یہ شرک نکالتے تھے۔ پہلے تمام انبیاء علیہ السلام یہ شرک نکال کے ان کو ایمان والا بناتے تھے، ان کو ایمان مومن بناتے تھے، ان کو محسن بناتے تھے، ان کو تقوی والا بناتے تھے۔ تو ایمان سیکھنا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ایمان سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دین میں سب سے اہم چیز ہے ایمان۔ ایمان اور عمل دو اہم چیزیں ہیں، مگر جو عمل ہے اللہ تعالیٰ بغیر ایمان کے قبول نہیں کرتے۔ اب ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا کہ ایمان کے معنی کیا ہے، اولیاء اللہ سے، قرآن حدیث سے دیکھا ایمان کے معنی کیا ہے، جاننا۔ کیا جاننا؟ جو اسلام میں مانے کلمے کو، نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے، جو ایمان ہے اس کو جاننا، اور جاننے کے لیے جو شرطیں بتائی، ایمان حاصل کرنے کے لیے جو شرطیں ہیں، اقرارم باللسانی تصدیقم بالقلب، زبان سے اقرار کرنا، دل میں تصدیق کرنا۔ جب یہ دو شرطیں مکمل ہوگی تو ایمان حاصل ہوگا۔ اب ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ یہ جو ہم صرف پڑھ لیے تو مسلمان ہو گئے، مگر یہ پڑھ کے اس کی تصدیق ہونا ہے، اس کو زبان سے اقرار کے ساتھ دل میں تصدیق ہونا ہے۔ تصدیق کب ہوگی؟ تصدیق تحقیق کے بغیر نہیں ہوگی، تحقیق کرنا پڑتا، اس کا ریسرچ کرنا پڑتا، اس کی نالج ہونا پڑتا کہ اللہ تعالیٰ کلمے میں کیا بول رہے ہیں، کس پر ایمان لیا جا رہا ہے، کیا ایمان لیا جا رہا ہے۔ اس کی تصدیق ہونے کے لیے اس کا علم ہونا، اس کا جانتا پن ہوگا۔ تو جب جانتا پن آئے گا، جب تحقیق ہوگی، تبھی تصدیق ہوگی۔ تو جاننا کیسا ہے؟ زبان سے اقرار کے ساتھ دل میں تصدیق ہونا، تو ہی ایمان حاصل ہوگا۔ جب تصدیق ہوگی تو ایمان حاصل ہوگا۔ اب تصدیق ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس کی مثال مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصدیق جب ہو جاتی ہے کیا ہوتا ہے؟ مثنوی شریف میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں، اگر کھانے میں مکھی آ جائے اور آپ وہ کھانا کھا لیں اور آپ کا معدہ صحت مند ہو، تو وہ معدہ کیا کرے گا؟ وہ مکھی کو نکال پھینکے گا، یعنی آپ وامٹنگ کریں گے۔ کسی بھی کھانے میں اگر مکھی آ جائے اور آپ اسے وداؤٹ نالج کھا لیں، اور تو آپ کا معدہ اسے ریجیکٹ کر دے گا، مطلب آپ وامٹنگ کریں گے، خے کریں گے۔ اسی طرح سے جس کے دل میں یہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ اللہ حاجت روا ہے، اللہ ہی میرا مالک ہے، کلمے کی دل میں تصدیق ہو جاتی ہے، تو کلمے میں دل میں جب کفر آتا ہے، شرک آتا ہے، نفاق آتا ہے، تو دل اس کو نکال کے ریجیکٹ کر دیتا، اس کو نکال کے پھینک دیتا۔ جیسا اگر صحت مند معدہ ہے، مکھی آنے کے پر وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے، نکال کے پھینک دیتا ہے، تو دل اگر صحت مند ہے، بیمار نہیں ہے، صحت مند دل مطلب کلمے کی اس میں تصدیق ہے، تو وہ دل بھی کیا کرے گا؟ کفر اگر آیا تو ریجیکٹ کر دے گا، نفاق اگر آیا تو ریجیکٹ کر دے گا، اور شرک اگر آیا تو ریجیکٹ کر دے گا۔ تو شرط کیا ہے؟ تصدیق ہونا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورا کلمہ تصدیق ہونا کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ ہی حاجت روا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ تصدیق ہونا۔ تصدیق ہو گئی تو یہ کفر، شرک، نفاق سب نکل جائے گا۔ تصدیق شرط،
تو ایمان حاصل کرنے کی دو شرطیں امپورٹنٹ ہیں. زبان سے اقرار کے ساتھ دل میں تصدیق ہونا. ہم صرف اقرار میں لگ گئے, ہم اقرار کر لے کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں. اقرار کے ساتھ دل میں تصدیق ہونا, کلمہ جو ہم پڑھے اب اس کی تصدیق کے لیے اس کا علم حاصل کرنا. کلمہ ہی ایک ذریعہ ایسا ہے جو جس سے ایمان آتا ہے. ایمان آنے کا ایک ہی ذریعہ, تمام انبیاء علیہ السلام یہی کلمے کی دعوت دیتے تھے. لا الہ الا اللہ, ہر امتی کو اپنے لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے کہ اسے پڑھو, پھر اس کو سمجھو, جو سمجھے پھر دیکھو, جانو یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اس میں اتنا اہم کلمہ, اتنا وزندار کلمہ ہے. تو ہمیں یہ کلمہ سیکھنا ہے. کلمہ سیکھے بغیر ہم ایمان والے نہیں بن سکتے. کلمہ سیکھ کے اس کو سمجھنا ہے, اس کو جاننا ہے. ہم پڑھ لیے صرف, اب بچپن میں پڑھ لیے تھے, مگر اب اس کو پڑھ کر بھی اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا بول رہے ہیں, کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے. تو اس کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے. کہاں سے اولیاء اللہ وارثین ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت علم دین ہوتی ہے, درہم دینار نہیں ہوتی. تو علم دین میں سب سے اہم کیا ہے؟ ایمان ہے. دین میں اہم کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان کیسے آتا؟ کلمے سے آتا. تو کلمہ کون بتائیں گے؟ اولیاء اللہ بتائیں گے, کیونکہ اولیاء اللہ سے ہی دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہوگی. دین کی سمجھ بوجھ والے اولیاء اللہ ہے, کیونکہ وارثین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء اللہ ہے. تو کلمے کا علم آئے گا, اس کا جانتا پن آئے گا, تو اس کی تصدیق کر سکیں گے ہم دل میں. اس کی تصدیق جب ہو جائے گی ایمان حاصل ہو جائے گا. کیونکہ ایمان کی شرطیں دو ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب ایمان دل میں آ جاتا ہے, واقعہ لیتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے زمانے میں جو ہے نا, آپ رات میں جو ہے نا گشت کے لیے نکلتے ہیں, تو ایک گھر سے آواز آنے لگی. ایک ماں اور بیٹی گفتگو کر رہے ہیں. ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن رہے ہیں. بیٹی کہتی ہے ماں دودھ میں پانی نہیں ملانا ہے کیونکہ امیر المومنین کا حکم ہے. تو ماں کہتی ہے کہ بیٹی کیا امیر المومنین دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی کہتی ہے کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہی, مگر امیر المومنین کے رب تو دیکھ رہے ہیں نا. یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے کے اتنا خوش ہوئے, آپ جو ہے نا فوراً اگلے دن گئے اور اپنے بیٹے کا رشتہ ان کے گھر بھیجے. تو بات اس میں واقعے سے یہ ہے کہ جب ایمان دل میں آ جاتا, دل میں اس تصدیق ہو جاتی کلمے کی, زبان سے اقرار کے ساتھ دل میں تصدیق ہو جاتی, تو اللہ دیکھ رہا ہے, یہ ڈر دل میں بیٹھا. اللہ ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے, اللہ حاجت روا ہے, اللہ مالک ہے, دل میں تصدیق ہو جاتا ہے. تو یہ تصدیق جب ہو جاتی ہے تو یہ ڈر اللہ کا آ جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ گناہ سے بندہ بچ جاتا ہے. مگر شرط کیا ہے؟ تصدیق ہونا. تصدیق ہوئی, وہ غریب گھرانے کی لڑکی تھی, اور رشتہ کدھر گیا؟ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر رشتہ گیا. کیا کس بنا پر؟ ایمان کی بنیاد پر, پیسوں کی بنیاد پر نہیں. غریب ہے ایسا کچھ نہیں, پیسوں کی بنیاد پر ایمان اہم. اللہ کے پاس بھی ایمان ہے, اللہ کے رسول کے پاس بھی ایمان ہے, خلفائے راشدین کے پاس بھی ایمان ہے. ایمان ہے رہنے کے باوجود, رہنے کے باعث آپ نے اپنے بیٹے کا رشتہ اس لڑکی کے گھر میں جا. تو ایمان اتنا اہم ہے اولیاء اللہ کے پاس بھی. اسی لیے اولیاء اللہ بار بار جو ٹریننگ دیتے ایمان کی دیتے, ایمان سیکھنا ہے. ہم بغیر ایمان سیکھے کے عمل کر رہے ہیں تو عمل اللہ تعالیٰ نکال پھینک دیتے, اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. تو عمل کی درستگی کے لیے ایمان سیکھنا ضروری ہے. عمل کر رہے ہیں, ہم عمل نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ کر رہے ہیں, کرنا ہے, اسے چھوڑنا نہیں ہے, مگر اس کو ساتھ ساتھ ایمان کو بھی درست کرنا ہے. ہمارے کلمے کو, ہم جو کلمہ ہمیں ملا ہے اس کلمے کی تصدیق بھی ہونا ہے, کلمے کی پریکٹس بھی ہونا ہے. کب تک کرنا ہے؟ جب تک زندگی رہی, جب تک کلمے کو سیکھنا ہے. حدیث شریف میں آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے قلب کو وائز کر دیتے, وائز بنا دیتے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے قلب کو وائز بناتے. وائز یعنی وہ جب وائز قلب بن جاتا ہے, قلب جو ہے وائز بن جاتا ہے, وہ قلب نصیحت کرنے لگتا ہے. یعنی سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, فرق کرنے لگتا ہے. رائٹ کیا ہے, رانگ کیا ہے, فرق کرنے لگتا ہے. کیوں یہ کب کرنے لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں, اس کا قلب وائز بن جاتا ہے. یہ کب ہوتا ہے قلب وائز؟ جب قلب میں تصدیق ہو جاتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ ہی میری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے, اللہ ہی میرا حاجت روا ہے, اللہ ہی مالک ہے. جب یہ دل میں اقرار, دل میں تصدیق, زبان سے اقرار کے ساتھ دل میں تصدیق ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو وائز بناتے ہیں. وہ اپنے آپ کو بھی نصیحت کرنے لگتا ہے, دوسروں کو بھی نصیحت کرنے لگتا ہے. مگر شرط کیا ہے؟
زبان کے اقرار کے ساتھ دل میں تصدیق ہونا کہ اللہ ہی میرا حاجت روا ہے، اس کی پریکٹس ہونا، اس کی دل میں تصدیق ہونا، اس کا جانتا پن ہونا کلمے کا. جب یہ جانتا پن آ جائے گا، یہ خلق خود وائز کرے گا، نصیحت کرے گا، فرق کرنے لگے گا، سچ اور جھوٹ کی فرق کرنے لگے گا، پہچاننے لگے گا، مخلوق کی، شیطان کی، دنیا کی پہچان کرنے لگا. مگر شرط یہی ہے زبان سے اقرار کے ساتھ دل میں تصدیق ہو. یہ شرط مکمل ہوگی تو ہی ایمان آئے گا، دل میں تصدیق ہوگی. حق کی تصدیق ہونے کا ذریعہ ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. حدیث شریف میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف فرما تھے اور راستے سے حضرت حارث رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ گزر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حارث تم نے صبح کیسی گزاری؟ اس پر حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سچے مومن کی طرح صبح گزاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حارث سوچ لو کیا کہہ رہے ہو، ہر چیز کی ایک نہ ایک دلیل ہوتی ہے، بتا تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے. اس پر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل اب دنیا سے بے رغبت ہو چکا ہے، میں اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں، جنت میں جنتیوں کو ملاقات کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، دوزخ میں دوزخیوں کو چلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. میں اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں، جنت میں جنتیوں کو ملاقات کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، دوزخ میں دوزخیوں کو چلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. 3 باتیں آپ نے بتائی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حارث تو نے معرفت حاصل کر لی. ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حارث تو نے حقیقت ایمان کی پہچان حاصل کر لی اور اسی پر تم قائم رہنا، اسی پر تم قائم رہنا، اسی پر تم قائم رہنا. 3 باتیں آپ نے بتائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل کو نور سے بھر دیا ہے، یعنی نور ایمان سے بھر دیا ہے. تو بات کیا ہے، جب دل میں تصدیق ہو جاتی ہے کلمے کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی رسول کا کیسا تھا دل؟ قلب میں جب اتر گئی بات کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ مومن کی طرح صبح گزاریں، اللہ ہی حاجت روا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، دل میں بات بیٹھ گئی، تصدیق ہو گئی، انڈورس ہو گئی، سرٹیفائڈ ہو گئی، تو آپ اللہ کے عرش کو دیکھ رہے ہیں، جنتیوں کو دیکھ رہے ہیں، دوزخیوں کو چلاتے ہوئے سن رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل دنیا سے بے رغبت ہو گیا. دنیا کیا ہے؟ جو اللہ کو پسند نہیں وہ دنیا ہے، جو اللہ کی مرضی نہیں وہ دنیا ہے. دل میں دنیا نہیں ہے، جو ہر وہ کام جو اللہ پسند نہیں کرتے اب میں وہ پسند نہیں کرتا. دنیا سے دل بے رغبت ہو گیا، جو اٹیچمنٹ دنیا سے ہے، جو اللہ پسند نہیں کرتا وہ کام سے کچھ اٹیچمنٹ نہیں. جب یہ ایسا ہو جاتا ہے دل میں تو یہ کب ہوگا؟ ایمان آئے گا تو ہوگا. زبان سے اقرار کے ساتھ دل میں تصدیق ہونا، یہ جب ہو جائے گا تو دل جو ہے نا دیکھنے والا بن جائے گا، دل واز کرنے والا بن جائے گا، نصیحت کرنے والا بن جائے گا اور بندہ دیکھنے لگے گا. جب یہ جانتا پن آ جائے گا تو بندہ اللہ کے عرش کو بھی دیکھے گا، جنتیوں کو جنت میں ملاقات کرتے ہوئے دیکھے گا، دوزخیوں کے چلانے کو بھی دیکھا. تو مسئلہ کیا ہے؟ ایمان حاصل کرنا. یہ تمام انبیاء جو بتاتے تھے ایمان کی اہمیت بتاتے تھے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بتائی کہ تم نے کس طرح گزاری سچے مومن کی طرح. تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سرٹیفائی بھی کر رہے ہیں کہ تم نے معرفت حاصل کر لی، تم نے حقیقت ایمان کی پہچان حاصل کر لی. تو ایمان حاصل کرنا ہے اور کلمے کو سیکھنا ہے، کلمے کو سمجھنا ہے، کلمے کو اس کا جانتا پن لانا ہے، اولیاء اللہ سے اس کا فیض حاصل کرنا ہے. الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایمان سیکھنے کی، ایمان کیا ہے سمجھنے کی. حدیث شریف میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس حال میں مرے کہ وہ جانتا ہو اور مانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے تو وہ جنتی. 2 چیزیں اس میں کہ جو بندہ اس حال میں مرے، اس کا انتقال اس حال میں ہو کہ وہ جانتا ہو مانتا ہو، 2 چیزیں، جانتا بھی ہو اور مانتا بھی ہو کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں تو وہ جنتی ہے. تو 2 چیزیں اس میں، ایک تو ماننا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو ماننا. اسلام کے معنی کا ہے ماننا، ہم نے دیکھا اسلام کے معنی ماننا، ایمان کے معنی جاننا. جو بندہ یہ مانتا بھی ہو جانتا بھی ہو، 2 چیزیں، اسلام بھی آ گیا اس میں، ایمان بھی آ گیا. جو جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں تو وہ جنت. تو جنتی ہونے کے لیے جو کنڈیشنز حدیث میں بھی آئے، اقرار کے ساتھ دل میں تصدیق ہونا، اس کا جانتا پن ہونا. جب دل میں تصدیق ہوگی، دل میں بیٹھ جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، دل میں ہو جائے گا تو وہ جنت میں جانے کا بھی ذریعہ ایمان ہے. بغیر ایمان کے کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. ایمان ذرہ برابر بھی ہوگا تو بندہ جنت میں جائے گا. شرط کیا ہے؟ ایمان ہو، تھوڑا رائی برابر بھی ایمان ہو، ایمان ہوگا تو ہی جنت میں جائے گا. جو مانتا ہو اور جانتا ہو، حدیث میں ہے ماننا ہے ہم مان لیے مگر جاننا بھی ہے اس کو.
جاننے کے لیے پھر اس کی شرطیں بھی ہیں، زبان سے اقرار کے ساتھ دل میں تصدیق بھی ہونا. جب یہ تصدیق ہوگی تو دل ایمان والا ہوگا، ہم ایمان والے بنیں گے اور ہم جنت میں جائیں گے. تو جنت میں بھی جانے کی شرط کیا ہے؟ ایمان والا. ایمان والے کو جنت ایکسیپٹ کرتے، اللہ تعالیٰ ایمان والے کو جنت میں ڈالے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو منتخب کیا، سلیکٹ کیا تھا کہ خیسر اور خسرا کو دین کا پیغام پہنچانا تھا. تو ایک صحابی کو جو غریب صحابی تھے آپ نے سلیکٹ کیا، سرکار نے سلیکٹ کر کے خیسر اور خسرا کے لیے بھیجا. وہ صحابی کیا ہے؟ غریب صحابی تھے. آپ کا گزارا کیسا تھا؟ آپ اون سے دودھ نکالتے تھے، اسی پر آپ کا گزارا تھا. اور آپ نے ایک لکڑی لے لی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں. اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، خلق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، سرکار کے حوالے کر دیا. اب اکیلے جا رہے ہیں، سواری، کوئی سواری نہیں ہے آپ کے پاس، سفر میں اکیلے جا رہے ہیں، کوئی سواری نہیں ہے آپ کے پاس. ایک لکڑی لے لی، لکڑی دیکھتے ہوئے اب نکل گئے آپ سفر میں. گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے آپ نے کر دیا. گھر والوں کو، اب گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا اور آپ نکل گئے. اب اتنا لمبا سفر آپ طے کر رہے ہیں، طے کرتے ہیں، اور آپ خیسر اور خسرا، مقصد کیا تھا؟ دین کا پیغام پہنچانا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا ہے. اب آپ قریب پہنچے اور لوگوں نے پوچھا وہاں جب پہنچے تو کہ کدھر؟ آپ نے فرمایا کہ میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر ہوں، ایمبیسڈر بن کے آیا ہوں، آپ کے بادشاہ سے ملاقات کرنی. پھر وہاں کے لوگوں نے بادشاہ کے پاس جا کر پیغام پہنچایا کہ کوئی مدینہ منورہ سے آئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ بادشاہ نے ان کو بلایا. اب وہ بادشاہ نے کیا کیا؟ دبدبا دکھانے کے لیے اپنے وزراء کو، اپنی فوج کو کھڑا کر دیا اور غالین بچھا دی. اب یہ لکڑی دیکھتے ہوئے، لکڑی زمین پہ مارتے ہوئے گئے، بادشاہ کے قریب گئے، غالین پہ لکڑی ماری اور قریب گئے. اب بادشاہ نے پوچھا کہ کیا پیغام لائے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیغام تو یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمے پہ ایمان لا لو. اور آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کلمے پہ، اس پہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ہمیں جزیہ دو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اگر جزیہ بھی نہیں دو گے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اتنی دور سفر سے آئے، اکیلے ہیں آپ، ان کے علاقے میں جا کر ایسی بات کر رہے ہیں آپ کہ لا الہ الا اللہ، یہ ایمانی کلمہ، اسے قبول کر لو. اگر یہ قبول نہیں کرو گے تو جزیہ دیو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اگر وہ بھی نہیں دو گے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کنڈیشنز بتا دی. تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارا ہتھیار کیا ہے، تمہارا رسد کیا ہے، ایسا کیا ہتھیار ہے تمہارے پاس؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس وہ ہتھیار ہے جس سے ہم زمین کو کاٹ دیتے، آسمان کو کاٹ دیتے. ہمارے پاس وہ ہتھیار ہے، ہم زمین آسمان کو کاٹ دیتے. ہمارے پاس وہ ہتھیار ہے جو ہمارے سامنے آتا، جو دشمن آتا، ہم اسے کاٹ دیتے. تو بادشاہ نے پوچھا ایسا کیا ہتھیار ہے تمہارے پاس؟ آپ نے فرمایا ہمارے پاس جو ہتھیار ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہتھیار ہے ہمارے پاس کہ ہم اس سے زمین کو بھی کاٹ دیتے ہیں اور آسمان کو بھی کاٹ دیتے ہیں، جو دشمن آتا ہم اسے بھی کاٹ دیتے ہیں. پھر بادشاہ نے کہا کہ تم جنگ کرنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس کھانے کے لیے کیا ہے، پینے کے لیے کیا ہے؟ آپ نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتے ہیں، ہمارا بھوک بھی مٹ جاتی ہے اور ہماری پیاس بھی مٹ جاتی ہے. ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، ہماری بھوک بھی مٹ جاتی ہے اور ہماری پیاس بھی مٹ جاتی ہے. تو آپ یہ پیغام پہنچائے، پیغام پہنچا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر وہ سفر پورا طے کر کے پھر واپس آیا. جب سفر طے کر کے پورا واپس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات سنائی. پھر آپ گھر گئے. اب جب گھر گئے، گھر کا ماحول کچھ اور ہے. گھر میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ اتنی دور سے آئے، کچھ ماحول ہی نہیں. گھر والوں سے پوچھا سب خیریت سے؟ تو گھر والوں نے کہا، وائف نے کہا آپ، کیونکہ آپ اکیلے کام کرنے والے تھے، بیوی بچے تھے آپ کے، تو بیوی کہنے لگی کچھ نہیں ہوا. تو آپ کہنے لگے کہ میں تو نہیں تھا نا. تو سب گھر والے کہنے لگے آپ تو تھے، صبح سے آپ پریشان ہوتے، حیران ہوتے کہ ایسا کیا ہے. پھر آپ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر آپ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اتنے دن سے نہیں تھا، مگر میرے گھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو کئی دن سے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جگہ، تمہاری شکل کا ایک فرشتہ تمہارے گھر بھیجا جو تمہارے سارے کام کر رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے
آپ تمہارے گھر پہ رکھا تھا تاکہ تمہاری جگہ تمہارے سارے کام تمہارے گھر والوں میں کرے. تو بات کیا ہے, جب دل میں تصدیق ہو جاتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے آپ کو حوالے کر دیا. غریب ہے سوال, ایمان دیکھیں آپ, ایمان کی کیفیت دیکھیں, دل میں تصدیق دیکھیں, حکم ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اکیلے نکل گئے, چھڑی لے کے نکل گئے, اور قیصر اور خسرا بڑی بڑے سپر پاورز ہیں, وہاں جا کر کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں. پھر واپس آئے تو انعام کیا ملا اللہ تعالیٰ کے پاس؟ تو ایمان والے کو یہ انعام ملتا ہے, آپ کی جگہ اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے کہ آپ کی جگہ ایک فرشتے کو مقرر کر دی. تو ایمان جب آ جاتا تو انعامات ایسے ہی ملتے, ایمان والے کو ہی نصرتیں ملتی, ایمان والے کو ہی انعامات ملتے. ایمان رہے گا تو یہ جانتا پن دل میں ہوگا تو یہ دیکھے گا بندہ, مگر ایمان رہنا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان والے سے خوش ہوتے, اللہ تعالیٰ بھی ایمان والے سے خوش ہوتے. صحابہ جو تمام زندگی لگائے ایمان کے ساتھ عمل کرتے تھے, ہم وہ ایمان کو ہی چھوڑ دیے. ہم کیا کریں, عمل کو ایمان سمجھ رہے ہیں, نماز کو سمجھ رہے ہیں یہ ایمان والا سمجھ رہے ہیں. نماز عمل ہے, ایمان کے ساتھ کریں گے تو قبول ہو. روزہ زکوٰۃ حج ہم سمجھ رہے کوئی کر رہا ہے تو یہ ایمان والا سمجھ, وہ عمل ہے, وہ ایمان کا تعلق دل سے ہے, وہ ایمان دکھتا نہیں. عمل دکھتا کہ بندہ نماز پڑھ رہا, روزہ رکھ رہا, زکوٰۃ رکھ رہا, مگر ایمان نہیں دکھتا. اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یہ ایمان والا ہے یا مشرک ہے. تو ایمان کے ساتھ عمل قبول کریں گے اللہ تعالیٰ, ایمان کے ساتھ نماز قبول کریں گے, ایمان کے ساتھ روزہ بھی قبول ہوگا, زکوٰۃ بھی قبول ہوگی, تمام صدقات خیرات بھی قبول ہوں گی. اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ عمل کے بغیر جب ہم ایمان کے بغیر جب ہم عمل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اس کے لیے حکایت لکھتے ہیں مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ. آپ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک زمانہ تھا. آپ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جگہ ایسا ہوا کہ بہت زیادہ آگ لگ گئی. وہ آگ ایسی بھڑکتی جتنا پانی ڈالتے وہ آگ بھڑکتی رہتی, جتنا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے وہ آگ بھڑکتی رہتی, یعنی بڑھتی. لوگ پریشان, پانی ڈالنے پر بھی آگ نہیں بجھتی. اب لوگ پریشانی میں آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. آپ کو آ کر سنا ہے کہ اے امیر المومنین کہ آگ بجھ ہی نہیں رہی, ہم ٹھنڈا کرنے کی جتنی بھی کوشش کر لے یہ آگ بڑھتی ہی رہتی ہے. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ خدا کے خیر کی آگ ہے, خدا کے خیر کی علامت ہے, یہ خدا کے خیر کی علامت ہے. پھر آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے عمل کی آگ کا شعلہ ہے, تم اپنے عمل پہ توجہ کرو, پانی کو چھوڑو روٹی تقسیم کرو. آپ فرماتے ہیں پانی کو چھوڑو روٹی تقسیم کرو, یہ تمہارے عمل کی آگ کا شعلہ ہے, تم اپنے عمل کو توجہ کرو, عمل کو درست کرو. آپ فرماتے ہیں. پھر لوگ کہنے لگے اے امیر المومنین ہم تو سخی ہیں, ہم نے سخاوت کے دروازے کھول دیے, ہم نے سخاوت کے دروازے کھول دیے. وہ لوگ کہتے ہیں جس طرح ہم آج کہتے ہیں ہمیں کچھ پریشانی آتی تو کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز کر رہے ہیں, پیسے بانٹ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, صدقات دے رہے ہیں, کھانے میں کھانا بانٹ رہے ہیں, مگر ہماری پریشانی جا نہیں رہی. وہ لوگ بھی کہنے لگے کہ اے امیر المومنین ہم تو سخی ہیں, ہم نے سخاوت کے دروازے کھول دیے. اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم نے جو روٹی دی ہے وہ رواج اور عادت کی وجہ سے دی ہے, یہ عادت اور رواج کی وجہ سے دی ہے, تم نے اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کیا, تم نے شان و شوکت کے لیے, خود نمائی کے لیے یہ عمل کیا ہے. تم نے شان و شوکت کے لیے کام کیا ہے, دکھاوے کے لیے کام کیا ہے. جو بھی خیرات کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو. آپ نے ان کو نصیحت کی کہ تم جو عمل کر رہے ہیں اس پہ توجہ کرو. یہ روٹی تقسیم تو کر رہے ہو صحیح بات ہے, مگر یہ عمل اخلاص سے خالی ہے, اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے. تم شان و شوکت کے لیے, خود نمائی کے لیے یہ رواج عادت بنا لیے یہ سب. تو اس حکایت سے پتہ چلا کہ ہمیں چاہیے جو بھی ہم عمل کریں اس میں رب کی رضا ہو. اگر اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے, وہ دکھاوا ہے, اس میں ریاکاری ہے, لوگوں کو خوش کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ عمل وہ قبول نہیں کرتے. امیر المومنین کہہ رہے ہیں لوگ کو کہ تم عمل پہ توجہ کرو, تو عمل پہ توجہ کرو مطلب وہ عمل کو درست کرو, اس میں ایمان داخل کرو, ایمان کے ساتھ وہ عمل کرو. ایمان رہے گا تو عمل اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. جو بھی پریشانیاں تمہیں آ رہی ہے, حالانکہ تم عمل پہ عمل کر رہے ہو, اچھے سے عمل کر رہے ہو, بہت خوبصورت عمل کر رہے ہو, مگر وہ عمل خوبصورت تبھی ہوگا جب تم اللہ کی رضا کے ساتھ وہ عمل کرو گے. اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل بیکار ہے, وہ عمل قابل قبول ہی نہیں. تو ایمان ہوگا تو عمل قبول ہے. تو اب عمل کو خوبصورت کیسا کریں گے؟ ایمان کے ساتھ عمل کریں گے تو خوبصورت ہوگا عمل. ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول, اس کا اقرار کے ساتھ تصدیق بھی ہونا,
جب تصدیق ہو جائے گی، جب دل میں یہ بات ہو جائے گی اللہ میرا حاجت روا ہے، تو میرا حاجت روا تو اللہ ہے، تو عمل بھی مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. تو جب بندہ، لیکن تصدیق ہونا، تصدیق جب ہوگی تو یہ بندہ یہ عمل کرے گا، ایمان کے ساتھ عمل کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. قرآن سورہ انعام آیت نمبر 17-18. اے انسان، اگر اللہ تجھ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے انسان، کچھ بھی تجھے تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں. اور اگر تجھ کو کچھ نعمت اور راحت پہنچائے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں. کوئی راحت ملی، سکون ملا تو اللہ کے سوا اسے کوئی روکنے والا نہیں، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ ہر چیز پہ میں قادر ہوں، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ بڑی حکمت والا اور سب کی خبر رکھنے والا ہے. تو تکلیف ہم جب دور ہوتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا کچھ پریشانی آئی، کچھ بیماری آئی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں ڈاکٹر کن میں گیا تھا تو میری تکلیف دور ہوئی. ہمارا کمزور ایمان، ہماری بے ایمانی، دل کی بیماری ہے شرک، کہ کچھ ہمیں پریشانی آتی ہے، کچھ بیماری آتی ہے اور پریشانی دور ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کن اگر میں نہیں جاتا تو کم ہی نہیں ہوتا، اگر میں فلاں دوا نہیں کھاتا، دوا کھانا ہے، دوا کھانے سے منع نہیں ہے، ڈاکٹر کن جانا ہے، ڈاکٹر کن جانے سے منع نہیں، مگر دل میں جو بھروسہ ہے کہ میری ضرورت، جو پریشانی دور ہوئی ہے فلاں ڈاکٹر کے پاس ہوئی، تو یہ شرک اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ہر چیز برداشت کرتے اللہ تعالیٰ، ہر گناہ معاف کرتے، زمین آسمان کے برابر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، مگر شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ نفرت کرتا اور بندہ ہمیشہ کے لیے جہنم. تو ہمیں چاہیے جو بھی تکلیفیں آئی، جو دور ہوئی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے رجوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں، جو بھی قسم کی تکلیف پہنچائی گئی ہے اللہ کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے. قرآن سورہ انعام آیت نمبر 64. کہو کہ اللہ ہی تو تم کو ان اندھیروں سے اور ہر طرح کی سختی سے نجات دیتا ہے. ہر طرح کے اندھیروں سے اور ہر طرح کی سختی سے نجات کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. پھر بھی تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. قرآن کی کئی آیتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر بھی تم شرک کر رہے ہیں، پھر بھی تم شرک کر رہے ہیں. کئی آیتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم شرک کیوں کر رہے ہیں؟ میں نعمتیں دینے والا ہوں، میری طرف سے جو رحمتیں آ رہی میری طرف سے، پریشانیاں جو دور کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں، اندھیرے جو دور کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اندھیروں سے اور ہر طرح کی سختی سے نجات دیتا ہے اللہ. میں جو ہے اندھیروں سے تمہیں دور کرتا ہوں اور ہر طرح کی مصیبت سے نجات، سختی سے نجات دیتا ہوں، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو. تو یہ بات کیا ہے؟ ہم جو ہے نا پریشانی آتی ہے، پریشانی آتے ہی ہم کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگتے ہیں. جیسے ہی پریشانی ہٹ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ میری پریشانی کو فلاں پرسن نے دور کیا، فلاں دوست اگر نہیں ہوتا تو میری پریشانی دور نہیں کرتی، اگر میرے پاس پیسے نہ ہوتے تو میری پریشانی دور نہ ہوتی، اگر میرا یہ دوست نہ ہوتا، اگر یہ ڈاکٹر نہ ہوتا، اگر میری یہ صلاحیت نہ ہوتی، اگر اس کی صلاحیت نہ ہوتی، یہ اگر جو مخلوق کو دے دیا. اللہ حاجت روا ہے کہنے کا، اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، جو کلمے میں ہم زبان سے، یہ کیا ہے؟ زبانی اقرار والے، زبان سے اقرار ہے. دل میں تصدیق کیا ہے؟ دل میں مخلوق کی تصدیق ہے کہ مخلوق سے ہماری ضرورتوں پوری کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی تم شرک کرتے ہو، شریک ٹھہراتے ہو اس کے ساتھ، پھر بھی کرتے ہو شرک. میں ضرورتوں کو پوری کر رہا ہوں، میں مصیبتوں کو دور کر رہا ہوں، میں حاجتوں کو پوری کر رہا ہوں، مگر تم جو ہے اتنی نعمتیں ملنے کے بعد بھی مخلوق کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں. تو بار بار یہ قرآن میں آیتیں کیوں آئی؟ اولیاء اللہ کیوں بار بار اس پہ اسٹریس دے رہے؟ شرک نکالو، شرک نکالنے کی دعوت کیوں دیتے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم ہے. قرآن کئی آیتیں، کئی حدیثیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمائے اولیاء اللہ تمام انبیاء یہی بات بتائے کہ شرک نکالو اپنے اندر، چھپا ہوا شرک نکال کے. جب شرک نکال لو گے تو خبر بھی آسان، آخرت کے تمام منزل بھی آسان. مگر شرط کیا ہے؟ ایمان سیکھنا. ایمان سیکھے بغیر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں شرک پسند نہیں کرتا. قرآن سورہ نحل آیت نمبر 54. پھر جب وہ اس تکلیف کو تم سے دور کر دیتا ہے تو اسی وقت تم میں سے کچھ لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شریک بنانے لگتے. پھر اللہ تعالیٰ کہ شرک کی بات کریں. کچھ تکلیف آئی یعنی بیماری آئی، سمجھیے
اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کر دی. اب بندہ کیا کرتا ہے؟ اسی وقت جب وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے تم اپنے پروردگار کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہو. جب تکلیف دور ہو گئی، بیماری آئی، تکلیف دور ہو گئی، تو ہم کیسا شریک کرتے کہ اگر یہ دوائی نہ ہوتی تو دوا کو معبود بنا لیتے کہ میری جو پریشانی دور ہو گئی، بیماری دور ہو گئی، دوا سے دور ہوئی. میری جو پریشانی دور ہو گئی یا تو ڈاکٹر سے ہوئی. اگر ایسا علاج نہ کرتا، میں فلاں ڈاکٹر کے پاس نہ جاتا، اگر فلاں میتھڈ فالو نہ کرتا یا فلاں میں پیسوں کا انتظام نہ کرتا تو یہ علاج ممکن نہ ہو. تو یہ کیا ہے؟ شرک کر رہے ہیں ہم. چھپا ہوا شرک ہے، یہ شرک خفی ہے. اور یہی نکالنے اولیاء اللہ یہی اسی پر اشتراک دیتے تھے. اولیاء اللہ اسی کی تعلیم دیتے تھے. یہ شرک خفی کو نکال کر بندے کو مسلمان سے مومن بناتے. تو یہ بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شرک بنانے لگتے ہو، تم میرے سے شرک کرتے ہو، تم مجھ سے شرک کرتے ہو. قرآن میں کہیں آیتوں میں آیا تکلیف دور ہوئی تو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. تو تکلیف زلزلے آتے، طوفان آتے، دعا کرتے بندے کہ اللہ دور کر دے، پریشانی دور کر دے. جب وہ دور ہو گئے پھر ہم اپنے کام میں لگتے. جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے وہ کام میں لگ جاتے اور کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تھے، ہم ایسا نہیں کرتے تو ایسا نہیں کرتے تو ہمارا یہ کام مکمل نہ ہوتا. تو اللہ حاجت روا ہے. یہ کب تصدیق ہوگی؟ یہ شرک کب نکلے گا؟ کلمہ سیکھیں گے، اس کا جانتا پن آئے گا، اس کی تصدیق دل میں ہوگی تو یہ شرک سے بھی نکلیں گے. تو مگر سیکھنا شرط ہے. ہم سیکھ رہے نہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، سن لیا تو بھائی ایمان کیا ہے، بھائی ایمان والے بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، 5 وقت نماز پڑھ لو بس یہ کافی ہے. یہ ہم اپنے ذہن سے بنا لی دین اللہ کی مرضی ہے، ہم اپنی مرضی بنا لی. ہم جب اپنی مرضی بنا لیں گے، خبر میں جاتی سوال کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اگر ہم اپنی مرضی سے یہاں پر زندگی گزاریں گے تو وہاں پر جواب نہیں دے سکیں گے. اللہ کی مرضی کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ عمل کرو. ایمان ہوگا تو عمل میں قبول کروں گا. ہم ایمان ہی نہیں سیکھ رہے ہیں. ایمان پہلے سیکھنا ہے، پھر ایمان سیکھ کے اس کو بچانا ہے، کیونکہ ایمان کا چور جو ہے شیطان ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دوست کہتے ہیں، ایمان والے میرے دوست ہیں. اور اللہ کا دشمن ایمان والوں کا دشمن. تو شیطان ایمان جہاں ملتا ہے وہاں سے روکتا، وہاں جس کے اندر ایمان ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرتا، اور وہ پوری کوشش میں لگا ہوا ہے. تو اس سے بچنا ہے تو کیسا؟ بچنے کے لیے سیکھنا پڑتا، اولیاء اللہ سے سیکھنا پڑتا، صحبت حاصل کرنا پڑتا. اس کو سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنا، پھر دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. تو پہلے خود تو سیکھے، میں سیکھوں، آپ سیکھیں، سب لوگ سیکھیں گے، اس کا اقرار کے ساتھ تصدیق کریں گے، اس کی اہمیت لوگوں کو بتائیں گے تو پتہ چلے گی. ہم عمل کو لے لیے، بار بار وہی بات آ رہی کہ ہم عمل کو ترجیح دے رہے ہیں. عمل کرنا ہے، عمل سے روکا نہیں گیا ہے، مگر عمل جو کرنا ہے ایمان کے ساتھ کرنا ہے. ایمان ہوگا تو عمل اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. بغیر ایمان کے اللہ تعالیٰ ایک بھی عمل قبول نہیں کرے. قرآن سورہ نحل آیت نمبر 86. اور جن لوگوں نے اللہ کے شریک بنائے تھے وہ جب قیامت کے دن اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی وہ شریک ہے جن کو ہم تیرے سوا حاجت روائی کے لیے پکارا کرتے تھے. تو وہ شریک ان کی بات الٹی انہی کی طرف پھینک دیں گے اور کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو. جو یہاں پر زندگی میں معبود بنا لی کہ میری حاجتیں پیسوں سے پوری ہو رہی ہیں، میری حاجتیں فلاں ریفرنس سے ہو رہی ہے، میری پراپرٹیوں سے ہو رہی، ان کے بارے میں قیامت کے دن کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ جو لوگ اللہ سے شریک بنائے تھے قیامت کے دن ان کے شریکوں کے ساتھ ٹھہرایا جائے گا، اور وہ کہیں گے کہ یہ ہمارے شریک ہے، یہ ہم نے تیرے ساتھ ان کو شریک کیا تھا. تو وہ شریک کہیں گے کہ تم لوگ جھوٹے ہو. وہ شریک بولیں گے تم لوگ جھوٹے ہو، ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک ہیں، ہم نے نہیں کہا تھا. تو شریک بھی قیامت کے دن کہیں گے کہ تم لوگ جھوٹے ہو. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم کن چیزوں کو یہاں پر جو ہے نا بت بن گئے. ظاہری طور پر تو نکل گئے بت، مگر دل میں بیٹھ گئے. نوکری کا بت، بینک بیلنس کا بت، سسرال والوں کا بت، شادی خانے کا بت، پراپرٹیوں کا بت، صلاحیتوں کا بت، جو بینک بیلنس کا بت، جو دوستوں کا بت، یہ میری حاجتوں کو پوری کر رہا ہے. اپنے آپ کا بت کہ میں ہوں، میرے سرٹیفکیٹس ہے، میرے کالجز ہے، میرے اسکولس ہے، میرے ہاسپٹلس ہے، میرے بھائی کے فلاں ہے، میرا بھائی یہ پڑھتا، میرا بھائی یہ کرتا، میرا بھائی منسٹر ہے. یہ جو میں انہیں یہ جو بیٹھے ہوا ہے، یہ نکالنے کے لیے ایمان سیکھنے کے لیے کلمہ سیکھنا. کلمہ سیکھیں گے زبان سے اقرار کے ساتھ، دل میں تصدیق بھی ہوگی. بغیر تصدیق کے ایمان نہیں آئے گا. تصدیق کرنا ہے، اقرار باللسانی تصدیق بالقلب. تفسیر نعیمی میں آتا ہے، مولانا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ہوتی ہے دوربین،
دوربین کیا ہوتی ہے؟ دور کی چیزوں کو دیکھنے کو دوربین کہتے ہیں. یعنی ٹیلیسکوپ جو ہوتا ہے، آپ دور دور کی چیزیں، سیٹلائٹ، اسٹار، سن، مون، دور دور کی جو چیزیں ہوتی ہے آپ اسے دیکھ سکتے، دوربین. ایک ہوتا ہے خوردبین، یعنی قریب کی چیزوں کو دیکھنا، یعنی مائکروسکوپ. مائکرو یعنی چھوٹے چھوٹے باریک باریک جو چیزیں ہوتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ کو، اس کو خوردبین کہتے ہیں. تو ایک دوربین ہو گیا دور کی چیزوں کو دیکھنے کا، ایک خوردبین ہو گیا قریب کی چیزوں کو دیکھنا. ایک خدا بین بھی ہوتا ہے. خدا بین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ بندہ یہ اس کے دل میں تصدیق ہو جاتی ہے تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو دیکھتا ہے. ہر چیز میں جب دل میں تصدیق ہو جاتی ہے، اقرار باللسانی تصدیق بالقلب، جب دل میں تصدیق ہو جاتی ہے کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی میرا رب ہے، تو یہ خوردبین دردبین کی طرح یہ خدا بین کو ہر چیز میں خدا کو دیکھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کر رہے. ہر چیز میں دیکھتا ہے کہ اللہ اس کی پرورش کرے. میری پرورش بھی اپنے آپ میں بھی دیکھتا ہے کہ میری پرورش بھی جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. تو دوربین ایک ہے، خوردبین ایک ہے، خدا بین ہے. خدا بین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو یہ کب آئے گا؟ ہر چیز میں رب کو دیکھے گا. کیسا؟ زبان سے اقرار کلمے کو کرے گا، دل میں تصدیق ہوگی. دل میں تصدیق ہوگی تو یہ خدا بین بھی آئے گی. اور ایک آپ مثال فرماتے ہیں کہ ایک شکر کی روٹی، تفسیر نعیمی میں آتا ہے، شکر کی روٹی ہوتی ہے. شکر کی روٹی میں شکر جو ہے میٹھی روٹی ہوتی ہے، وہ شکر اصل ہوتی ہے. ایک شکل ہوتی ہے اس کی صورت، ایک اصل ہوتی ہے. شکل کیا ہے؟ روٹی ہے اس کی. اور شکر جو ہے چھپی ہوئی ہوتی ہے. کھائے تو پتہ چلے گا کہ یہ میٹھی ہے. شکر جو ہے چھپی ہے، مگر اصل کیا ہے؟ اس کی شکر ہے. تو اسی طرح سے جس بندے کے پاس ایمان نہیں ہوتا وہ کیا کہے گا؟ وہ مخلوق کو دیکھ کر کہے گا، اصل نہیں دیکھے گا، کلمہ تصدیق نہیں ہوا تو مخلوق کو دیکھ کر کہے گا کہ مخلوق میری حاجتیں پوری کری. کلمہ تصدیق نہیں ہوا، ایمان دل میں نہیں آیا تو مخلوق کو دیکھ کر کہے گا کہ مخلوق سے میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، نوکری سے میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، فلاں بندے سے میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، میرا باس جو ہے نا بہترین ہے، میرے کام سے متاثر ہے، وہ اگر یس کر دے تو میرے سارے کام ہو جاتے ہیں. تو باس کو دیکھ کر کہے گا کہ میری ضرورتیں پوری ہوگی. لیکن جب کلمہ تصدیق ہو جاتا ہے تو بندہ اصل کو دیکھنے لگتا ہے، حقیقت کو دیکھنے لگ جائے. دل میں اقرار کے ساتھ تصدیق ہو جائے کلمے کی، ایمان دل میں آ جائے. جس طرح شکر کی روٹی کھائے تو پتہ چلے گا کہ شکر کا مزہ اور روٹی کا مزہ آئے گا، اسی طرح سے کلمہ جب دل میں تصدیق ہوگا تو کلمے کا ہی مزہ ہے، ایمان کا بھی مزہ ہے. بندہ سب کو دیکھے گا، کہے گا یہ تو محتاج ہے، میں بھی محتاج ہوں، یہ بھی محتاج ہے، میں حاجت مند ہوں، یہ بھی حاجت مند ہے. اپنی حقیقت کو بھی دیکھے گا، دوسروں کی بھی حقیقت دیکھا. تو اصل کو دیکھے گا. اصل کو کیسا دیکھے گا؟ جب دل میں تصدیق ہوگی تو دیکھے گا. تصدیق جب ہو جائے گی تو بندہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو دیکھے گا، بندے کی حقیقت کو دیکھے گا، اپنے آپ کو بھی دیکھے گا اور سامنے والے کو بھی دیکھے گا کہ یہ حاجت مند ہے، میں بھی حاجت مند ہوں، یہ بھی حاجت مند ہے، سارے مخلوق حاجت مند. حاجت روا ایک کو ہی دیکھے گا کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں. تو کلمے کی تصدیق شرط، کلمہ تصدیق ہوگا تو دیکھے گا. اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بچپنے میں اینک پہنتے تھے. بچپنے میں بچے بڑے لوگ جو ہے نا بچوں کو اینک دیتے تھے. ایک لال کلر کی اینک ہوتی تھی، پلاسٹک کی جو ہوتی تھی، پنک کلر کی ہوتی تھی، اگر وہ پہنا جائے تو سب پنک دکھے گا. گرین کلر کی اینک ہوتی تھی، اگر وہ پہن لیے تو سب گرین دکھتا. اور کبھی ریڈ کلر کی ہوتی تو سب ریڈ دکھتا. تو یہ جیسی اینک پہنے ویسا کلر دکھتا تھا. تو اولیاء اللہ فرماتے لا الہ الا اللہ کی بھی اینک ہے. لا الہ الا اللہ کی جب اینک پہن لیں گے تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو دیکھیں گے. ہر چیز میں یہ دیکھیں گے اس کی حاجتیں بھی اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں، اس کی بھی ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں، میری بھی ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں، یہ بھی محتاج ہے، وہ بھی محتاج ہے، میں بھی محتاج ہوں. ہر مخلوق کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، ہم سب حاجت مند ہیں. مگر اینک کون سی پہننا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کب پہنیں گے وہ؟ اس کا اقرار بھی کرنا ہے، دل میں تصدیق کرنا ہے، اس کو ایمان حاصل کرنا. ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ کلمہ ہے. کلمہ سیکھیں گے تو دل میں تصدیق ہوگی اور وہ اینک مل جائے گی. اللہ تعالیٰ وہ اینک پہنا دیں گے اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو دیکھے گا. قرآن سورہ نحل آیت نمبر 97، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. سورہ نحل آیت نمبر 97، جو شخص نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو بھی شخص ہو، مرد ہو یا عورت ہو، نیک عمل کرتے، اور کنڈیشن بتا اللہ تعالیٰ، لیکن وہ ایمان بھی رکھتا ہو. بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان بھی رکھتا ہو.
تو ہم دنیا میں بھی اس کو ایک اچھی زندگی بسر کرائیں گے اور ان کو قیامت کے دن بھی ان کے اچھے اعمال کا صلہ ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم عمل کر رہے ہیں مگر عمل ایمان کے ساتھ ہے، عمل ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو بھی ایمان کے ساتھ عمل قبول ہے، اگر ایمان کے ساتھ عمل ہے تو ہم دنیا میں بھی اس کو اچھی زندگی بسر کرائیں گے اور قیامت کے دن بھی ان کے اچھے اعمال کا صلہ ضرور دیں گے۔ تو دنیا میں سکون کی زندگی، اچھی زندگی کا وعدہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ کس کو کر رہے ہیں؟ ایمان کے ساتھ عمل کرنے والے۔ بغیر ایمان کے عمل کر رہے ہیں تو وہ زندگی عذاب ہے، وہ زندگی زلزلوں کی زندگی ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ یہ تمہاری عمل کی آگ کا شعلہ ہے، جو پریشانیاں ہیں تمہارے خود کے عمل ہے، تم بغیر ایمان کے عمل کر رہے ہیں اسی لیے یہ پریشانیاں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر جو شخص مرد بھی ہو یا عورت بھی ہو نیک عمل کر رہے ہیں مگر ایمان ہو اس میں، تو ہم اس کو دنیا میں بھی سکون دیں گے، دنیا میں بھی اچھی زندگی کا وعدہ ہے۔ اچھی زندگی چاہیے، ایمان کے ساتھ نیک عمل کرو، ایمان کے ساتھ عمل کرو، ہر عمل کرو تو ایمان کے ساتھ عمل کرو، اچھی زندگی۔ اور دنیا میں بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن بھی ان کے اچھے اعمال کا صلہ ضرور دیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے۔ تو بات کیا ہے؟ ایمان بڑا اہم ہے اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس ایمان کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک واقعہ رکھ کے بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ واقعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور کا ہے۔ صحابہ کے دور میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا، نوجوان تھا۔ وہ شخص کہتا تھا کہ میں ایمان لایا اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ، اور وہ کہتا تھا کہ مجھے یقین ہے میری یہ ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے ضرور کامیابی دیں گے، وہ شخص کہتا تھا۔ اور وہ شخص جو ہے نا، وہ جو لڑکا تھا وہ کہیں کسی جگہ غلام تھا، وہ بکریاں چلاتا تھا، مگر لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، ایمان سے کیا ہوتا، ایمان کی ضرورت کیا ہے، مذاق اڑاتے تھے۔ پھر بھی وہ اپنے ایمان پہ یقین قائم تھا کہ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ مجھے ضرور فائدہ کریں گے، اس کی برکتوں سے میں مالا مال کیا جاؤں گا، اس کا یقین تھا۔ اب ایک دفعہ ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سفر پہ تھے، تو وہ بچہ جو بستی میں رہتا تھا اس بستی سے آپ گزرے اور راستے میں آپ نے اپنا ٹفن نکال کر کھانا کھانا شروع کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے نا بکریاں چلا رہا۔ آپ نے بچے سے کہا اے لڑکے آ جاؤ کھانا کھا لو۔ تو لڑکے نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ کیوں نہیں؟ لڑکے نے کہا کہ میں روزہ ہوں۔ آپ حیران ہو گئے کہ رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے اور بچہ روزہ رہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا میں روزے رکھ لیتا ہوں کبھی کبھی۔ تو آپ نے کہا، پھر آپ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو تھے، آپ کھانا ختم کیے، بچے کے پاس گئے، بچے کے پاس جا کر جو ہے نا بچے کو کہے کہ لڑکے یہ بکریوں میں سے ایک بکری مجھے دے دو۔ تو بچہ کہتا ہے کہ یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں، میں یا مالک کے یہاں غلام ہوں، یہ میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اے لڑکے یہ بکریوں میں سے ایک بکری دے دو، میں تمہیں پیسے دوں گا، تم یہ بکری مجھے دے دینا اور اپنے مالک سے کہنا کہ ایک بھیڑیا آیا تھا اور بکری کو لے کر چلے گئے، آپ اس کا ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو لڑکا کہتا ہے کہ حضرت میں مالک سے تو کہہ دوں گا کہ بکری کو بھیڑیا نے لے لیا، مگر رب العالمین جو کائنات کا مالک ہے اسے کیسے کہوں گا؟ آپ بڑے خوش ہوئے اس کی بات سن کر۔ تو آپ کچھ دیر کے لیے اپنے سفر کو روک دیا اور معلوم کر وہ بچے کے مالک کے پاس گئے۔ بچہ جو ہے جہاں پر غلام تھا، مالک کو کہا کہ یہ بچہ میں خریدنا چاہتا ہوں یا غلام میں خریدنا چاہتا ہوں، کتنی قیمت ہے؟ تو آپ نے کہا یہ فلاں اتنی قیمت ہے۔ آپ نے بچہ کو خرید لیا اور بکریاں بھی آپ نے خرید لی، بچے کو بھی خرید لیا، بکریوں کو بھی خرید لیا۔ آپ بچے کا ناکے کہتے ہیں کہ اے بچے تم آزاد ہو آج سے، میں نے تمہیں بھی خرید لیا اور ان بکریوں کو بھی خرید لیا۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت ایسا کیسا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے یہ بکریاں بھی خرید لی اور تمہیں بھی خرید لیا، آج سے تم آزاد ہو۔ تو بچہ بھی آزاد ہو گیا۔ آپ نے کہا تم آزاد ہو، تم اب اس مالک سے آزاد ہو۔ تو بچہ خوشی خوشی جاتا ہے اور اپنے گھر والوں کو سب کو سناتا ہے کہ میں نہ کہتا تھا کہ ایمان کی برکت سے مجھے نصرتیں ملیں گی، ایمان کی برکت سے مجھے کامیابی ملے گی۔ تو بچہ خوشی 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 جو ہے نا اپنے گھر والوں کو دوستوں کو سناتا۔ تو بات کیا ہے، جب دل میں تصدیق ہو جاتی ہے، ایمان جب آ جاتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول، وہ لڑکے کے پاس کیا تھا؟ ایمان تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، نیک عمل بھی کیا تو اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ یقین تھا دل میں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو مجھے پال رہا ہے، جو میرا حاجت رہا ہے مجھے دیکھ رہا ہے اور میں یہ برا کام نہیں کر سکتا۔ یہ تصدیق تھی تو اللہ تعالیٰ قبول کرے، قبول کر کے اس کو آزاد کرا دے۔ تو ایمان رہے گا دل میں تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے
ہر عمل قبول تبھی ہوگا جب ایمان ہوگا. ایمان نہیں ہے تو سمجھو کہ عمل جتنے بھی کر لو، لاکھوں عمل کر لو، اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرے. اللہ کے پاس ایمان کے ساتھ عمل کی قبولیت کا درجہ ہے. آخری آیت قرآن شریف کی سورہ انبیاء آیت نمبر 42-43. اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ رات میں یا دن میں خدائے رحمان کے عذاب سے تم کو کون بچا سکتا ہے، بلکہ یہ تو اپنے پروردگار کی یاد سے بالکل منہ پھیرے ہوئے ہے. کیا ہمارے سوا ان کے کوئی اور معبود ہے جو ان کو ہمارے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ہمارے سوا کوئی اور ہے جو ہم نے جو عذاب بھیجا ہے جو ان سے بچا سکے؟ اور خود اپنی مدد تو کر نہیں سکتے. جو بھی ہم معبود بنا لیے، جو بھی ہم جو نبود بنا لیے دل میں، وہ خود اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے. دوسروں کی کیا مدد کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں دوسروں کی کیا مدد، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، دوسروں کی کیا مدد کر سکتے، اور نہ ہماری طرف سے کوئی مدد حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ حبیب ان سے پوچھو کہ رات میں یا دن میں جو خدائے رحمان کا عذاب سے تم کو کون بچا سکتا. اگر عذاب آ جائے تو اس عذاب سے بچانے والا کون؟ تو عذاب بھی بچانے والے اللہ تعالیٰ ہے، عذاب سے بھی بچانے والے اللہ تعالیٰ ہے، نعمتیں بھی ملنے والی اللہ تعالیٰ سے، حاجتیں بھی پوری ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے. اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے. اور کیا ہے، بلکہ یہ تو اپنے پروردگار کی یاد سے بالکل منہ پھیرے ہوئے. جو حقیقی پروردگار ہے اس سے منہ پھیرے ہوئے. ہم منہ پھیرے ہوئے مطلب اللہ حاجت روا ہے، دل میں بٹھانا ہے، ہم مخلوق کو حاجت روا بنا لیں کہ مخلوق سے میری حاجتیں پوری ہوئی ہے، فلاں سے میری حاجتیں پوری ہے، فلاں سے میری حاجتیں پوری ہو رہی ہے. یہ دل میں بٹھا لیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند ہے عمل. ناپسند عمل کیا ہے؟ بغیر ایمان کے عمل. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کو بھی اس میں مدد فرمائی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آلہ. وسلام علی المرسلین والحمد للہ.